لا الہ کو پڑھنے والے ابلے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ چلے چھپا اور لا الہ کو پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ کا بچ گیا کر لٹ گیا سر کٹ گیا۔ تاریخ کربلا بڑی ہی عظیم قربانیوں سے لگتی ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب کوفہ والوں نے خطوط لکھے کہ یزید کی ہم بیعت نہیں کرنا چاہتے تو لہذا آپ ہم آپ کی بیعت کریں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے جب امن کا پیغام بھیجا تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اور یاد رکھیے کہ تاریخ کربلا کے اندر سب سے پہلے شہید حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے شہادت بیان کیا، تو پہلے شہید حضرت مسلم بن عقیل اور یہ دونوں شہزادے، اور اس کے بعد حضرت قیس بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو پوری جلدی سے شہید کیا۔ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہ تھا، لیکن جب کوفے والوں کے خطوط بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں آئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے اس شہر کو اور اس شہر مدینہ کو کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ یہاں آ گئے تو مرے تو میں اس کا شفیع ہوں گا قیامت کے دن، اس شہر کو جہاں آپ کا بچپنا گزرا اس شہر کو امام حسین، کیا منظر ہوگا کہ آج اس شہر کو چھوڑ رہے ہیں صرف نانا کے دین کی سنت، اور ادھر جانے کا مقصد کیا ہے کہ کل بعد قیامت ایسا نہ ہو کہ میں نہ جاؤں اور وہ کوفی یہ کہیں کہ اے میرے مولا اگر امام حسین ہمارے پاس آ جاتے تو ہم حق بجانب ہو جاتے، لیکن یہ نہ آئے تو ہم حق پر نہ آئے، صرف اتمام حجت کے لیے اپنے نانا کے شہر مدینہ اپنے ساتھ اپنے تمام صحابہ کو لیا، سادات اکرام کو لیا، علی اصغر علی اکبر شہر بانو تمام پردہ دار بیویوں کو لیا، اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اپنی شہزادیاں تمام قربا، یہ اب مدینہ سے سفر شروع، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آ کر اپنے نانا جان کے روضہ اقدس پر آ کر سلام کرتے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری، اے نانا آپ کے شہر کو، اور یہ بھی پتا تھا کہ شہر مدینہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اب آخری بار ہے، کیونکہ نانا کی دی کو بچانے کے لیے گھر کو بلا کے میدان کے اندر اپنی جان کی اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام فضل کو لیتے ہیں، ساز و سامان لیتے ہیں، اور شعبان میں شفا کا سفر، اب ادھر سے ذی الحج میں مکہ پہنچتے ہیں اور حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ادھر حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں کوفہ جا رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ کوفہ کے اندر کوفیوں نے یہ خط لکھے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں یا سیدی الکوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہونے، آپ کے والد محترم سے وفا نہیں کی تو وہ آپ سے کیا وفا کریں گے، آپ ادھر ہرگز نہ تشریف لے کر، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک ہی بات کہ اگر آج میں ادھر نہیں گیا تو بروز قیامت ایسا نہ ہو کہ وہ نانا کے دین پر یہ سوال پیدا کر دیں کہ اگر آپ کے نواسے ہمارے پاس آ جاتے تو ہم حق پر آتے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ساتھ عارض حج کو آپ کو پتہ چلا کہ یزیدی لشکر حاجیوں کا بیس بدل کر حرم پاک میں آ گیا ہے تاکہ آپ کو داخل شریف۔ اب مدینہ شریف کو چھوڑا کہ یزیدی لشکر مدینہ میں آ کر قتل و قتال نہ کرے اور نانا کے شہر کی بے حرمتی ہو، آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے مدینہ چھوڑا، مکہ میں آئے، لیکن جب پتہ چلا کہ یزیدی لشکر مکہ میں آ کے بھی حرمتی کرے گا تو مکہ کو بھی چھوڑ دیا، حرمت مکہ کا لحاظ رکھتے۔ کیا عظمتیں ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ،
آج اگر کسی کو اپنی جان کی پرواہ ہو تو وہ مکہ چلا جائے گا کہ مکہ کے اندر امن مل جائے گا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ یزیدی ایسے بدبخت ہیں وہ مکہ کی حرمت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اب آپ کا یہ قافلہ آگے چلتا ہے۔ المختصر، جب یہ قافلہ مقام سالبی آتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اشعث اور ابو سعید کے قاصد آ کے یہ خبر دیتے ہیں کہ سیدنا نبی اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے یزیدیوں نے، کوفیوں نے بے وفائی کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ خبر پتہ چلتی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں 7 ضلع تھے وہ واپس چلے گئے، وہی قافلہ جو مدینہ سے چلا تھا وہی آپ کے ساتھ رہا۔ اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم یا تو اپنے بھائی کا قصاص لیں گے، اس کے بغیر ہم واپس کریں گے۔ لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ آگے چلتا ہے۔ المختصر، ذی حسب کے مقام تک جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو حر بن یزید تمیمی جو 1000 کا لشکر اس کے سپرد کر کے ابو عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ اسے روانہ کرتا ہے کہ امام حسین کو کربلا سے دور ہی کربلا کے میدان تک انہیں روک لیا جائے، اس سے آگے نہ انہیں اسی میدان میں تو جار اور بیابان جگہ پہ اب حر بن یزید تمیمی جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ سے پانی کا مقام ہے جہاں سے آپ نے عباس رضی اللہ کو حکم دیا وہ پانی پڑے اور فرمایا کہ طریق تبری کے اندر یہ بات ذکر کی گئی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اے عباس 4 گنا زیادہ پانی پڑنا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور ایسا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں جو کہا جائے وہ کرو، لیکن یہ تھا نہیں پتا کہ امام حسین آنے والے کس قدر اثار و محبت کا ہمیں سبق دیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چلے تو صحابہ کرام نے آپ کو منع کیا کہ کوفی غدار ہیں، بے وفا ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاریخی الفاظ کے ہیں وہ آج تک ہمارے لیے ایک خوبصورت سیرت کا نمونہ ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میں تمہارے لیے ایک خوبصورت سیرت چھوڑ دیا تاکہ تم سبق حاصل کرو کہ کس طرح اسلام کے راستے میں آنے والی پریشانیوں کو برداشت کرو، اسلام پہ کس طرح چلنا ہے، میرے نانا کے دین کو کس طرح بلند کرنا۔ المختصر، اب یہ قافلہ چل رہا ہے اور حر 1000 کا قافلہ لے کے آ رہا ہے اور یہ بھی یزیدی لشکر کی طرف سے آ رہا ہے۔ لیکن جب وہ آیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ پیاس سے ناراض ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے عباس کو حکم دیا کہ ان کو پانی پلایا جائے، 1000 کا لشکر ہے، سب کو پانی پلایا جائے۔ اس بات کا خوف نہ کیا کہ پانی اگر ان کو پلا دے ہمارے پاس پانی ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے اہل بیت کا اصول، امام حسین کا اصول کہ مال کو روک کر نہیں رکھا۔ اس کے بعد دیکھا کہ جانور بھی بیچارے پیاس سے نہ ڈال ہیں، کہا ان جانوروں کو بھی پانی پلائے۔ اب حر نے آپ سے کچھ کہا، کہنے لگا کہ حضور میں اس لیے آیا ہوں کہ عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا ہے کہ آپ کو اسی کربلا کے میدان میں روک دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے آنے کا مقصد ذاتی نہیں بلکہ مجھے تو کوفیوں نے خطوط پہ خطوط لکھ کر ادھر بلایا ہے۔ آپ نے تمام خطوط نکال کے اسے پڑھ کے سنائیں گے، دیکھو اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ ادھر تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے کہا مجھے اس معاملے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، مجھے جو حکم دیا گیا ہے میں اس پہ کروں گا۔ آپ کے جنم کی طلب کلامی بھی، لیکن کیونکہ محبت اہل بیت کرنے والا تھا، چنانچہ اس نے منصفانہ اس کے کہ حضور ایک حل ہے، تاریخ تبری اور معتبر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ آپ حجاز اور عراق کے علاوہ کسی دوسرے شہر کا رخ کر لیں۔ میں عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ مجھے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ یزید کو خط لکھ دینا، کوئی درمیانی رستہ نکل آئے گا، آپ کسی اور شہر کا۔
اور یہی وہ مقام تھا کہ مقام پیدا پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم خطبہ دیا کہ اے لوگوں سن لو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم محرمات خدا کو حلال کرنے والا، اللہ کے عہد کو توڑنے والا، اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والا، لوگوں پر ظلم و زیادتی کر کے ان پر حکومت کرنے والا اور جابر بادشاہ جو ہے، اس کو اگر تم پہ مسلط کر دے تو قولن اور فعلن اگر تمہیں غیرت نہ آئے تو تم کس چیز کو سمجھے؟ تمہیں قول و فعل پر غیرت آنی چاہیے، تو لہذا مجھے یہ حق ہے کہ سب سے پہلے یہ غیرت مجھے اس بنا پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت المختصر اب اس بات کے مطابق آپ کے درمیان میں اور